اس لیے خود میں گزرا، آپ کو گزارا کہ آپ کی نجات ہو، آپ تک روشنی کا پیغام پہنچے، ہدایت پہنچے آپ تک۔ چنانچہ ہمیں اس کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، من احسان، جس نعمت کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے، وہ نعمت بھی پھر اس قابل ہوگی نا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ یہ احسان۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا احسان کیا تمہیں زندگی دے دی ہے، بڑا احسان کیا رزق دے دیا، صرف ایک ہی احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا، اور وہ اس قابل تھا کہ وہ جتایا جائے، اور اس لیے جتایا جائے کہ ہمارے روح میں، ہمارے دل میں اور ہمارے دماغوں میں اس کا احساس ہو کہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں اور کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے۔ ہم عام طور پر کسی بھی لڑکے کو، کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی فرد کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اچھے گھرانے کا لگ رہا ہے یا یہ عجیب سے گھرانے کا لگ رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات سے۔ ایسا ہے؟ اس کا مطلب کردار کی اہمیت ہے، اخلاق کی اہمیت ہے۔ تو آپ مذاہب عالم کو کنبے سمجھیں، گھرانے سمجھیں۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنے جھنڈے کے نیچے اپنے ماننے والوں کو لے کر آئے گا، اپنا اپنا کنبا لے کر آئے گا۔ ہم رسول اللہ کا گھرانے کے کنبے کے افراد ہیں، غلاموں کی صف میں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آقا کے لیے باعث فخر اگر نہیں بھی ہیں تو کیا باعث پریشانی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، یا اللہ اول تو اپنا لطف و کرم کر، قیامت کے روز میرا حساب نہ لے، تیری شان میں کیا کمی ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے سامنے نہ، یہ شرمندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس ہمیں پیدا کرنا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمیں محمدن کہا جاتا ہے، محمدی۔ اس سے بڑی کوئی نسبت ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کہاں اتنے قابل فخر ہو سکتے ہیں، جتنی بھی ہم کوشش کریں کم از کم کہ آپ کے حسن اخلاق کی، آپ کے اسوے کی خوشبو ہم تک پہنچے، ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں، تو ہماری اس شرمندگی میں اور اس ندامت میں کمی ہوگی۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، دوسرے اسے دیکھ کے کہیں اور متاثر ہوں۔ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو عاشق رسول کی نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھ کے رسول یاد آ جانے چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ نے جب سارے پیغمبروں کو اکٹھا کرنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء ہوں گے، وہ جھنڈا لے کے آ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، ساری عمر تبلیغ کی، 2 لوگ ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ 1 آدمی ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا بعض ایسے انبیاء ہوں گے کہ صرف خود آئیں گے، کسی 1 آدمی نے نہیں ایمان قبول کیا۔ تو کثرت کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، کوالٹی مگر کوانٹٹی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتباع رسول کو اہم جانیں اور جس حد تک ممکن ہو سکے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ ہم سارے بھائی ہیں، کولیگ ہیں، اور ہماری ذمہ داری اس لیے بہت بڑھ جاتی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ جو میری اسائنمنٹ ہے وہ اس کا میں چرواہا ہوں، اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جن کی پبلک ڈیلنگ ہے، جن کے ہاتھ سے خلق خدا کے کام ہونے ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش نظر رکھیں۔
ہم معمول کے کام بھی اگر اس نیت سے کریں نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منہ دھو رہے ہوں تو صرف یہ نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہا رہے ہوں تو یہ سنت کی نیت کر لیں، تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ چند دنوں میں ہمارے اندر اس میں بہتری ہو جائے گی۔ صاف کپڑے پہن رہے ہوں، اگر سفید کپڑے پہن رہے ہوں تو یہ نیت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھا۔ آپ کسی سائل کا کام کر رہے ہوں تو آپ یہ نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگے، اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ جو خدمت خلق ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ہم ہر روز ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ آج ہم کوئی ایک کام ایسا کریں گے جس میں نہ کوئی ہماری سیاست ہوگی، نہ ہمارا کوئی مفاد ہوگا، نہ ہماری کوئی دشمنی ہوگی، نہ ہماری کوئی دوستی ہوگی، وہ خالص رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی سنت کے لیے اور آپ کو اور آپ کے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ چھوٹا سا کام، معمولی سا کام، معمولی سے کام اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، اللہ کی رسول کی نظر میں بھی معمولی نہیں۔ سونے چاندی کے ڈھیر تھے تو ایک خاتون چند کھجوریں لے آئی تھی ڈونیٹ کرنے کے لیے، تو رحمت للعالمین نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سونے چاندی کے سارے ڈھیر پر پھیلا دو، یہ سارا سونا چاندی ایک طرف، یہ کھجوریں ایک طرف۔ جنہوں نے سونا چاندی دیا ہے ان کے پاس اور بہت کچھ ہے، اس بیچاری کے پاس سوائے کھجوروں کے کچھ نہیں تھا، اس نے سارا کچھ لا کے رکھ دیا اور دے دیا خلوص سے، اور جھجکی اور شرمائی نہیں۔ تو ہم جو بھی اتباع رسول کی نیت سے کوئی بھی چھوٹا سا کام کریں گے، اپنے دل میں ہم نے نیت کرنی ہے، تو وہ کھجوریں ہوں گی اس اعتماد کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی شان رحیمی کے طفیل ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا عمل طے کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مجھے آخری ایک بات کر کے میں اجازت لوں گا آپ سے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہے، میں نے عرض کیا تھا ایک کسی تقریب میں، معلوم نہیں کہاں تھی، کہ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بہت بڑا آفس ہے یا بہت بڑا ادارہ ہے۔ پہلی سطح پر ہمیں یہ دیکھنا، یہ تصور کرنا چاہیے کہ میرا کمرہ کھول کے اچانک قائد اعظم آ گئے اور انہوں نے عرف عام میں چھاپا مارا ہے کہ بھئی دکھاؤ کیا کام کر رہے ہو، کیا تمہاری اسائنمنٹس ہیں۔ یہ مجھے ہونا چاہیے اس کا احساس، اور پھر اگر خدا مجھے توفیق دے اور لذت حضوری عطا فرمائے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کسی بھی وقت جہاں بھی میں ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کہ اگر دروازہ کھلے اور طیبہ کے چاند آ جائیں، آمنہ کے لال آ جائیں، تو کیا وہ خوش ہوں گے کہ یہ واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پر اور میرے نام پہ بنا ہے، اور میں اس ادارے میں یا اس محکمے میں یا اس دفتر میں آ کے خوش ہوا ہوں۔ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے مجھے سب سے پہلے، اور آپ بھی اگر اس میں شریک ہوں گے تو سچ یہ ہے کہ یہ درود عملی ہے، یہ عملی صلاۃ و سلام ہے۔ قولی جو ہم زبان سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک نظریے کا درود و سلام ہے، آپ پر ایمان لانا، آپ کے آداب، آپ کی شان، آپ کے رتبے سے آگاہ ہونا، اور ایک عملی درود و سلام ہے، عملی صلاۃ و سلام ہے، وہ ہے آپ کے اسوے پہ چلنا۔ ان میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے اور ہر ایک کی اہمیت ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر یہ سارے ناقص ہیں، یہ کامل تب ہوں گے جب ان کے سارے یونٹس اکٹھے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک اعلان فرمائیے، 26 اکتوبر بروز جمعرات فیصلہ ٹورنی ہال میں
पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के ज़ेर तमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस 10 बजे होगी। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि 26 तारीख बरोज़ जुमेरात उसमें तशरीफ़ लाएँ और 16 तारीख को बरोज़ पीर एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की तरफ से महफिल मिलाद कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी तशरीफ़ फरमाएँ और सवाब ज़रान हासिल करें। अब मैं दुरूद सलाम के लिए जनाब काशिफ साहब को दावत दूंगा कि वो दुरूद सलाम पढ़ें। जनाब काशिफ साहब।